السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ آپ کو ملا ہے، اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے؟ اور ضروری نہیں کہ دوبارہ ہمیں یہ نعمت مل جائے۔ بہت سارے لوگ جو پچھلے سال تھے وہ اس سال نہیں ہیں، تو یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کہ زندگی کو بدل سکتی ہے، جو کہ نیکیوں میں اتنا اضافہ کر سکتی ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو ہماری بخشش کا سبب بن سکتی ہے، تو اس پہ تو شکر ادا کرنا بنتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے آپ ادا کریں گے؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ جبکہ ہم تو اس کو کچھ لوٹا نہیں سکتے۔ ہم انسانوں کے ساتھ تو ایسے کرتے ہیں کہ ان کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کچھ کسی طرح سے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آم، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ہم احسان مندی، احسان کا کوئی جواب دے دیں، احسان کا کوئی بدلہ دے دیں۔ لیکن یہاں پہ بدلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین تو ہر چیز کا مالک ہے؟ تو کیا کریں؟ آج اللہ تعالیٰ کے اسی نام کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے آگے آپ کیا کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام الحمید، قابل تعریف۔ یعنی آپ اس کی تعریف بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب آپ کسی کی بھی احسان مندی نہ چکا سکتے ہو، کسی کا بھی جو اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کیا اس کا بدلہ نہ دے سکتے ہو، تو آپ کو طریقہ یہ بتایا کہ آپ اس کی تعریف کریں۔ اللہ تعالی کی بھی کسی بھی دی ہوئی نعمت کا ہم کوئی بدلہ بھی نہیں چکا سکتے، ہم تو شکر بھی پورا نہیں ادا کر سکتے۔ تو کیا کریں؟ الحمد کے کلمے میں شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ اور الحمید وہ ہے جو لائق حمد ہے، لائق ستائش ہے۔ الحمید کے معنی میں آتا ہے کہ وہ ذات ہے جس نے مخلوق پر اپنی تعریف کو واجب قرار دے دیا ہے، اور اس کی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے اپنی مخلوق پہ اتنے انعامات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، تو وہ اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اور جہاں نعمتوں کو استعمال کریں وہاں ساتھ اس کی تعریف کریں اور اس کی فرما برداری بھی کریں۔ یہ بھی ایک شکر گزاری اور تعریف کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی جس کا حکم اس نے دے دیا اس کو پورا کرنے کی فکر کریں، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ اور الحمید وہ ذات ہے جس نے ساری انسانیت کو وجود بخشا، تو زندگی بھی اس کی دی ہوئی نعمت، عقل بھی اس کی دی ہوئی نعمت۔ اب یہ انعامات مسلسل جاری ہیں۔ دیکھیں، ایک دفعہ زندگی دے کے اور عقل سمجھ اور نعمتیں دے کے اس نے کوئی دروازہ بند نہیں کر دیا، اس نے کوئی روک نہیں دی نعمتیں، بلکہ مسلسل ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ انسان اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، اس کے انعامات کے انڈر ہے، اس کے احسانات کو اپنے ارد گرد اور اپنی جسم میں ہر جگہ محسوس کر رہا ہے۔ اتنے بے شمار اس کے احسانات ہیں جو مسلسل جاری ہیں، اور ان احسانات، ان نعمتوں کا شمار بھی انسان نہیں کر سکتا کہ گن ہی لے ان کو۔ تو پھر بتائیں کہ شکر کتنا ہونا چاہیے اس ذات کا جو ویسے ہی قابل تعریف ہے۔
ہر لمحے میں دیکھیں ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں کتنا کچھ دیکھتی ہیں، ہماری آنکھ باہر دیکھے تو آسمانوں تک دیکھ رہی، زمین دیکھ رہی ہے، ارد گرد دیکھ رہی ہے، ایک ایک منٹ کے اندر کتنی ساری چیزیں دیکھ لیتی ہیں، یہ صرف ایک آنکھ ہے، اور اس کو دیکھنے میں کتنے سارے سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں، صرف آنکھ تو ایک پتلی ہے، اس سے نہیں، اس کے پیچھے کتنا کچھ کام کر رہا ہے اور کتنا کچھ باہر کام کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ انسان کی فیور میں ہوتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں فیور میں کام کرتی ہیں تو انسان سانس لے سکتا ہے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی، بہت سارے سسٹم چل رہے ہوتے تو انسان کوئی چیز کو سنتا ہے اور پروسیس کرتا ہے اور سیکنڈز میں کرتا ہے، آپ نے ادھر دیکھا ادھر دماغ تک بھی پہنچ کے وہ پروسیس بھی ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے، آپ نے میری بات سنی، آپ کے کان تک پہنچی، آپ کے ذہن تک گئی اور ذہن نے پروسیس بھی کیا اور آپ نے اس کا جواب بھی دیا، تو یہ سب کچھ کتنے سیکنڈز میں ہو رہا ہے، لہٰذا ساری کی ساری تعریفیں اس مالک کے لیے جس نے ہم پہ اتنے ان گنت احسانات کیے ہیں، اور یہ سارے احسانات اس کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، کیونکہ جو کوئی ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا بھی ہے تو وہ بھی اس کی دیوی توفیق سے ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمید ہے، اپنے تمام کاموں میں بھی، باتوں میں بھی، شریعت میں بھی، تقدیر کے فیصلوں میں بھی، جن کے اوپر ہمیں بہت گلے شکوے رہتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، فلاں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، وہ اس پہ بھی قابل تعریف ہے، اس کا ہر ہر قول، اس کی ہر ہر بات اور اس کا ہر ہر فیصلہ قابل تعریف ہے۔ اوکے، ہم پہلے بات کر چکے ہیں الحکیم پہ کہ ہم حکمتیں نہیں جانتے، اگر ہم حکمت جان جاتے تو ہم اتنی اس کی تعریف کرتے اور اتنا اس کا شکر کرتے، اور الحمید میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو بھی وہ اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے تعریف، اس کی تعریف ہے، کیونکہ کوئی کسی کو دیکھ کے، مثال کے طور پہ اگر کوئی بڑا خوبصورت پھول ہے لیکن کوئی نہیں تعریف کر رہا تو اس سے اس پھول کی کوئی مہک میں یا خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر وہ ڈیزرو کرتا ہے اپنی تعریف، اور اگر بندہ نہیں بھی تعریف کرتا تب بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، تو تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو بندے کو یاد رکھتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے اور اس کو بھولتا نہیں ہے، انسان بھول سکتا ہے، وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر جب صحابہ کرام میں راشن تقسیم کیا، سب کو کھجور دی اور ایک صحابی کو کھجور دینا بھول گئے، راستہ تھا، سفر تھا، مشکل تھی اور سفر کی صعوبتیں یوں بھی ہوتی ہیں، انہوں نے شرم کے مارے بھی نہ مانگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تو وہ بھی خاموشی سے چل دیے، اب وہ جا رہے ہیں راستے میں پیچھے پیچھے قافلے کے اور کہتے جا رہے ہیں یا اللہ تیرا نبی تو بھول گیا لیکن تو نہیں بھولا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا آپ فلاں صحابی کو کھانا دینا بھول گئے، ان کو کھجور دینا بھول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، وہ رونے لگے، وہ رب کیسا کریم ہے جس نے مجھے یاد رکھا، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، جتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں ہمیں اتنا ہی زیادہ اس کا شکر اور اس کی تعریف کرنا بھولا رہتا ہے، ہم نعمتوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، حالانکہ جتنی نعمتیں زیادہ اتنا شکر زیادہ کرنا چاہیے، اتنا شکر زیادہ ہی ہمارے پر بنتا ہے کہ ہم کریں، اور اگر ہم کوئی نیکی بھی کر لیں تب بھی اس کا شکر ادا کریں، اپنی تعریفیں نہ کریں، کیونکہ وہ المجید ہے، وہ ہے جس نے توفیق دے دی، وہ ہے جس نے مجھ سے یہ کروا لیا، ورنہ اگر میں سوچتی بھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے اور اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہو جاتی،
اللہ نہ کرے کہ کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جاتا، روزہ نہ رکھ پاتی تو کیا ہوتا؟ اسی طرح جب ہمارے مسئلے مسائل ہوں تو اس کے اندر بھی وہ الحمید ہے، اس لیے کہ وہ میرے مسئلے مسائل کو جانتا ہے، اور اس نے میرے لیے یہ مسئلہ بھیجا ہے، تو اس میں کوئی ضرور اس کی حکمت ہوگی، اس میں ضرور اس کی کوئی بات ہوگی، جو اس کی دانائی کی، جو اس کی فیصلوں میں کوئی ایسی بات ہے جو اس میں میرے لیے بہتری ہے، تو اس نے بھیجا ہے۔ اور پھر جب دعا مانگے تب بھی اس الحمید کو یاد رکھیں کہ وہ میرے مسائل کو جانتا ہے، وہ میری دعا کو خود سن رہا ہے، وہ جس کی تعریف سارا جہان کر رہا ہے، ہر چیز کر رہی ہے۔ آپ چاہے کوئی پودا لے لیں، چاہے کوئی درخت لے لیں، چاہے کوئی زمین آسمان لیں، چاہے کوئی پرندہ لیں، چاہے کوئی مچھلیاں لیں، سب اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، سب اس کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر تم نہیں سمجھ سکتے، سب تسبیح کر رہے ہیں، سب اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اور جہاں اس کی اتنی مخلوق ہے، اتنے فرشتے، اتنے جنات، اتنے جانور، چرند پرند، آسمان زمین، آسمانوں میں پتہ نہیں کتنی اور مخلوق ہے، ہم نہیں جانتے، وہاں پہ وہ اتنی چھوٹی سی ایک مخلوق انسان اس کی پرواہ کر رہا ہے، اس کے قریب ہے، اتنے قریب کے فرماتے ہیں میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ کریم ہوں، تو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کیسا وہ قابل تعریف رب ہے جو اپنے اس بندے کو یاد رکھتا ہے، اتنی پوری کائنات کے اندر، اتنی ساری اپنی مخلوق کے اندر اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ تو غنی ہے، غنی کے ساتھ غنی الحمید بھی آیا کہ اللہ تعالی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں کہ کوئی کہے کہ الحمدللہ تو ہی اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو، ایسا نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں کسی کی۔ اللہ تعالی وہ رب ہے کہ نہ اس کو فرشتوں کی ضرورت، نہ اس کو عرش کی ضرورت، نہ اس کو کسی مخلوق کی ضرورت، کسی انسان کی ضرورت۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور کوئی اور مخلوق لے آئے، وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ قادر ہے، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ جو سارے اتنے سارے ہوں گے یہ پھر میری عبادت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تمام جن و انس اول سے آخر تک سارے ایسے بن جائیں جیسے کہ سب سے نیک انسان کا دل ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اتنے لوگ نیک ہو گئے تو اس کی بادشاہت بڑھ گئی، اتنے لوگ دیکھو آپ تصویر کر رہے ہیں، اور سب لوگ، سب انسان، سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف کرے، سب سے بدبخت کے دل کی طرح ہو جائے، شیطان کے دل کی طرح ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، اس کے بادشاہت میں کوئی کمی آتی ہی نہیں۔ ہم جتنی بھی اس کی تعریف کر لیں وہ کم ہے، اس لیے کیونکہ ہم جب نعمتوں کو ہی گن نہیں سکتے تو اس کی تعریف بھی پوری کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک سانس کی اس کے اوپر حمد کرنا شروع کریں تو سانس کی ہی شکر اور اس کے اوپر اس کی حمد پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر لمحے ہم سانس لے رہے ہیں، تو باقی نعمتوں کا کب شکر اور کب تعریف کریں؟ اور قیامت کے دن جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے کون ہوں گے؟ جو سب سے زیادہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، حمادون ہیں، حمادون، بہت زیادہ حمد بیان کرنے والے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں اٹھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے پر جب کوئی انعام فرماتا ہے تو بندہ الحمدللہ جب کہتا ہے تو یہ بندے کو اس نعمت کے ملنے پر جو شکر کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ اس نعمت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے اور آپ اس کے اوپر الحمدللہ کہتے ہیں، یہ الحمدللہ جانتے ہیں اولاد کی نعمت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ نعمت جو ہمیں ملی ہوئی ہے، وہ چاہے اولاد ہے، چاہے گھر بار ہے، چاہے
कब, चाहे सेहत है, चाहे जिंदगी है, जिसके ऊपर भी आप शुक्र अदा कर रहे हैं, वो नेमत तो एक दिन खत्म हो जानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए फरमाया वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, वो उससे बेहतर है जो नेमत इंसान को मिली है। सुभान अल्लाह। तो वो क्योंकि अल्लाह ताला को अपनी ये तारीफ बहुत पसंद है कि बंदा उसकी तारीफ करे। सब तारीफ के चाहने वालों में वो सबसे ज्यादा अपनी तारीफ को पसंद करता है, और इंसानों को यही जेब देता है कि वो उसकी तारीफ करें। वो हालांकि वो गनी है, मैंने आपको बताया वो बेपरवाह है, लेकिन उसको पसंद है अगर बंदा उसकी हमद करता है। और वो इन्ना वो हमीद मजीद भी आया ना, वो बड़ी हमद के लायक और बड़ी शान वाला। हमीद वो है जो लायक हमद है, जो डिजर्व करता है, जिसका हक है। और उसका हक कैसे बनता है? कि वही है जो सब कुछ अता करने वाला है। हम जिसकी भी तारीफ करते हैं दो वजूहात पे करते हैं ना, या तो उसमें कोई बड़ी ऐसी बड़ी कमाल हो, बड़ी खूबी हो उसके अंदर, चाहे हमें उसका फायदा नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे एक आप एक महल देखते हैं, बहुत खूबसूरत है। अब वो मेरा तो है नहीं, मुझे उससे कोई फायदा नहीं है, बस लेकिन आप उसकी तारीफ करते हैं कितना खूबसूरत है। दूसरे, आप किसी चीज की तारीफ किसी की तब करते हैं जब वो आपको साथ कोई भलाई करता है, जैसे आप थैंक यू करते हैं, आपको वो मोहसिन है, तो आप एतराफे नेमत के तौर पे इतने खुश होते हैं कि आप उसकी तारीफ करते हैं। मसलन है किसी ने आपको नौकरी दिला दी, अब आप उसका शुक्रिया जो अदा करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि आप कितने अच्छे हैं कि आपने मेरा ये ख्याल किया। तो ये दो वजूहत होती हैं किसी की तारीफ करने की। अल्लाह ताला इन दोनों के लिए हमारी तारीफ को डिजर्व करता है, कि वो भी है जिसमें तमाम खूबियां और कमालात हैं, और वो भी है जो हमारा मोहसिन है। इस वजह से उसकी तारीफ होनी चाहिए। दोनों वजूहात किसी की तारीफ करने की वो अल्लाह ताला के लिए पूरी आती है। दुनिया में जहां जिस चीज में भी, जिस किसी में भी कोई हुस्न या कोई खूबी या कोई कमाल है, चाहे हमारे अपने अंदर है या किसी इंसान में है, फरिश्ते में है, किसी सितारे में है, किसी जिन में है, किसी में भी है, किसी मखलूक में भी है, वो उसका जाती नहीं है, वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है। तो फिर तारीफ भी किसकी हो? अल्लाह ताला की होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। और अल हमीद जो है, उसकी तारीफ बयान करना, यही है असल में दुआ मांगना भी है। इसलिए कि अल्लाह ताला की जब खूब खूब तारीफ बयान की जाए, उसकी खूब खूब हमदो सना की जाए, जहां आप बैठे हैं, जहां आप किसी से बात करते हैं, उसका खूब खूब जिक्र किया जाए, तो इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। और बेहतरीन जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला के जो प्यारे बंदे हैं उनसे सीखें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चूंटी की बोली सुनी थी, वो चूंटी जा रही थी और उसने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, बहुत बड़ा लश्कर था। उसने बाकी चूंटियों से कहा, अपनी साथियों से, कि जाओ जाके पनाह ले लो, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद ना डाले। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे, और उन्होंने क्या कहा होगा, सोचें। कितनी बड़ी बात है कि उनको चूंटी की जुबान समझ आ गई, और कितना बड़ा लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम का होगा कि चूंटी ने ये बात कही। तो बजाय इसके कि फूले ना समाते, बजाय इसके कि तकब्बुर करते, बजाय इसके कि कहते देखो देखो मुझे चूंटी की जुबान भी समझ आती है, उन्होंने आगे से क्या कहा? रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया। ए अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए, मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं जो नेमत तूने मेरे ऊपर की है, और मेरे और आला वालिदैया और मेरे वालदैन पर, वह अन आमल सालिहन, अल्लाह मुझे तौफीक दे दे, क्योंकि तेरी तौफीक के बगैर नहीं कुछ होता। देखिए, वो अल्लाह के नबी हैं और फिर भी अल्लाह ताला से तौफीक मांग रहे हैं, जबकि वो कितने नेकी और भलाई के काम, और ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका ही था। वो तो कोई गुनाह नहीं करते थे, फिर भी वो कहते हैं अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं नेक अमल कर, व अन आमल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिक सालिहीन। ए अल्लाह, अपनी रहमत से मुझे दाखिल कर दे अपने नेक बंदों में। अब उनसे ज्यादा कौन नेक होगा?
وہ تو پہلے ہی صالح تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں اللہ تو مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما، اے اللہ مجھے نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنا دے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میرے پاس وہ پہلے اتنا کچھ ہے، اب میں نے کیا اور اللہ کو یاد کرنا ہے، یا کیا اب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، میں تو پہلے ہی اللہ کا نبی ہوں۔ نہیں، اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، صالحین میں، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں نعمتوں کا شکر ادا کروں جو میرے اوپر تو نے کی ہے۔ یعنی وہ یہ توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ اور یہ توفیق کا ملنا علماء کہتے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے۔ پھر آپ نے وہ توفیق مل گئی، اب آپ نے شکر ادا کیا، اب اس شکر ادا کرنے پہ کبھی اللہ نے آپ کو توفیق دیکھیں ایسے سمجھے نا کہ مثلا کہ مجھے کوئی نعمت ملی، اب وہ نعمت جو ہے مثال کے طور پہ ایک صحت کی نعمت ملی بیماری کے بعد، اب اس کے اوپر میں نے الحمدللہ کہا، اب یہ جو میں نے الحمدللہ کہا ہے نا کہ مجھے اللہ تو نے صحت دے دی، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں نے کہا، ورنہ میں نہیں کہہ سکتی تھی۔ کئی لوگ ہیں ان کو کئی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، کبھی دیکھا ان کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے یا شکر ادا کرتے ہوئے؟ اب کیا ہے، اس نعمت کے ملنے پہ یہ الحمدللہ کہنا بھی سمجھ لیں ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے ملنے کے اوپر میں پھر الحمدللہ کہتی ہوں۔ اب پھر مجھے یہ جو ریئلائز ہوا ہے کہ مجھے الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ بھی ایک اور نعمت ہے، تو پھر میں اس کے اوپر ایک اور الحمدللہ کہتی ہوں۔ تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی نہیں ختم ہو سکتا۔ سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ہم یہ مان لیں ہیں اللہ ہم تیرا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ایک نعمت سمجھ لیں کہ اگر کسی دن آپ کو توفیق مل جائے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ شکر ادا کریں، آپ کو کپڑے پہننے ہیں تو آپ شکر ادا کریں، آپ صبح کو اٹھ جائیں، یہ بھی ایک موت تھی جس سے گزر کے آئے ہیں، نیند بھی موت کی بہن ہے، تب بھی آپ نے الحمدللہ الذی احیانا یہ پڑھ لیا، آپ کو جو جو کچھ سارا دن ملتا رہتا ہے آپ اس کے اوپر الحمدللہ کہتے رہتے ہیں، آپ کو اچھی چیز کو ملتی ہے آپ کہتی ہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، آپ کو کوئی ناگوار چیز سامنے دیکھنے کو ملتی ہے آپ کہتی ہیں الحمدللہ علی کل حال، آپ ہر وقت الحمدللہ کہتی رہتی نا، سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بڑی نعمت دے دی ہے۔ اور یہ اتنا پیارا کلمہ ہے الحمدللہ کا جو صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے الحمدللہ لی فلاں اس کا نام لیں اس کے لیے الحمد ہے، نہیں، صرف یہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہ اتنا پیارا کلمہ ہے جو اس نے ہمیں عطا فرما دیا کہ اگر آ، آپ کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں آ جائیں، دنیا ساری کی ساری آپ کے پاس ہوں، اور آپ الحمدللہ کہہ دیں گے نا، تو یہ کہنا ساری نعمتوں سے زیادہ افضل ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ ایک اہل علم نے لکھا کہ اگر ساری نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں، ساری نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں، اور آپ اس لقمے کو منہ میں ڈال کے اس کو آم، کھا لیں اور الحمدللہ کہیں، تو اس الحمدللہ سے ساری نعمتوں کا آپ نے شکر ادا کر دیا، کیونکہ الحمدللہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے، یہ میزان کو بھر دیتا ہے، تملا المیزان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے۔ حالانکہ کتنی دیر لگی، 1 سیکنڈ، الحمدللہ 2 سیکنڈ لگ گئے، لیکن پھر بھی ہماری زبانوں پہ کتنا بھاری ہے کہ ہم کی کہنا ہی بھول جاتے ہیں، کہتے ہی نہیں ہیں، کتنی دیر خاموش رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ڈیزرو کرتا ہے سب سے زیادہ تعریف، اس کے لیے یہ کہنا کہ ساری کی ساری تعریف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کہنا اتنا بھاری ہے اور اتنا مشکل۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے جنت کی طرف سب سے پہلے وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں، یعنی چاہے تکلیف ہے، چاہے
खुशी है, चाहे गम है, चाहे आसानी है, हर हाल में अल्लाह ताला की तारीफ करने वाले। सोच लें, मैं और आप क्या उन लोगों में से हो सकते हैं जो सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाए जाएं, क्योंकि हम हर हाल में अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं। हम जो है ना, वो शुक्र की बुनियाद है, उसके अंदर ही शुक्र है। जिसने अल्लाह ताला की हम्द नहीं की, उसने उसका शुक्र नहीं अदा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना इतना जरूरी है, इसीलिए हर चीज के ऊपर हमें यही सिखाया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जैसे खाना खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तआम व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन। ए सारी तारीफ उस अल्लाह की है जिसने मुझे ये खाना खिलाया और मुझे रिज़्क अता फरमाया, बगैर मेरी किसी ताकत और कुव्वत के। मेरे अंदर थोड़ी कोई ताकत और कुव्वत है। तो यानी आपने इसमें माना कि मैं तो कमजोर हूं, मेरे अंदर कोई ताकत और कुव्वत नहीं है, मैं खुद नहीं हासिल कर सकती थी, मैं खुद नहीं खा सकती थी, लेकिन उसने मुझे खिलाया। और जब बंदा ये कहता है तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, जब वो खाना खा के ये कहता है। सुबहान अल्लाह। इतना अल्लाह ताला को ये पसंद है कि अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता। और हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने जब आहिस्ता से कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, हम्म, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ किसने पढ़ी है। सहाबी परेशान हो गए कि पता नहीं मेरे से कोई ऐसी बात हो गई। आपने फरमाया कुछ ऐसी बात नहीं। अब किसने ये दुआ पढ़ी। उन्होंने फरमाया कि मैंने पढ़ी है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने 13 फरिश्तों को देखा, हर एक उनमें से इस कोशिश में था कि इस कलिमा को सबसे पहले वो ले ले। यानी फरिश्ते दौड़ रहे थे कि हम इस कलिमे को लें, हम इसको लिखें, हम इसको लेके ऊपर जाएं। जब हदीस में आता है जब अल्लाह अज्जा वजल कोई नेमत किसी बंदे को देता है और वो इस नेमत पे उसकी हम्द करता है, तो वो हम्द बढ़ जाती है, चाहे नेमत कितनी बड़ी हो। यानी नेमत से बड़ा है ये कलमा हम्द का। और इसी तरह एक हदीस में आता है ना कि जब किसी का बच्चा फौत हो जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे ने बच्चे की जाने के ऊपर क्या कहा। तो वो कहते हैं या अल्लाह उसने तेरी हम्द बयान की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। अल्लाह ताला फरमाता है फिर उसके लिए जन्नत में एक घर बनाओ, उसका नाम बैतुल हम्द रखो। हम्द का घर है इसलिए कि उसने तारीफ की अल्लाह ताला की इस मौके पे भी, तो तारीफ का घर उसके लिए बना दो। और हदीस में आता है अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत राजी होता है जो एक कुल लुकमा खाता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, और पानी का एक घूंट पीता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। यानी हर घूंट के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हर लुकमे पे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बजाय हम इधर उधर बातें बहुत सारी करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो एंड में कहना भी भूल जाता है। सुबह उठने के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और बाथरूम से निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, किसी के मुसीबत में देखे तो भी कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफाना मिम्मा इब्तला का भी। तो ये सारे वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना है। ये शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज से बचा लिया जिसमें इसको मुब्तला किया, कोई बीमारी है, कोई हादसा है, कोई कुछ चीज है। इवन जन्नत में जाके जन्नती कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें इस मकाम तक पहुंचाया, वरना हम तो नहीं कभी पहुंच सकते थे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। अल्लाह ताला की सारी तारीफ है, उसके लिए सारा ही शुक्र है। और फिर इंसान इस चीज को जब रियलाइज कर ले और दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहे, दिल से ये सोचे कि सारी वाकई तारीफ है अल्लाह सिर्फ तेरी है, तो अल्लाह ताला को वो कलिमा कितना पसंद आएगा। इसलिए हम हमेशा इस चीज को, चाहे दिन में आप देखिए कितने सारे मौके हैं, चाहे वो मौका सुबह उठने का है, रात को सोने का है, खाना खाने का है, कपड़े पहनने का है, कहीं जाने का है, कहीं से आने का है, हर वक्त में आपको लंबी लंबी दुआएं नहीं भी आती तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते हैं। लेकिन एक दुआ जो बिस्तर पे जाने की, अगर आपने ये कह दी तो
اتنی آپ نے اللہ کی حمد کر لی جتنی ساری مخلوق نے کی، ساری مخلوق نے۔ اور وہ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی کفانی و آوانی، والحمد للہ الذی اطعمنی و سقانی، والحمد للہ الذی من علی و افضل۔ تو یہ دعا اتنی پیاری ہے، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ جو میرے لیے کافی ہو گیا، کافانی و آوانی، اور جس نے مجھے ٹھکانہ بھی دی دیا، جس نے مجھے کھلایا پلایا۔ کیا سارا دن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی نہیں ہوا؟ آپ کے کتنے سارے کام تھے جو اللہ تعالیٰ نے کر دیے، اور جو آپ اب سانس لیتے رہے، چلتے پھرتے رہے، سوچتے رہے، بولتے رہے، اور جس نے ٹھکانہ دیا اور مجھے کھلایا اور مجھے پلایا، اور جس نے میرے اوپر بہترین فضل فرمایا۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور دیکھیں، ہم یہ سوچیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم کسی وار زون میں بھی ہو سکتے تھے، کسی ہسپتال کے بستر میں بھی ہو سکتے تھے، اور اس وقت زمین کے نیچے بھی کسی قبرستان میں پڑے ہو سکتے تھے۔ تو کتنا شکر ادا کریں ہر ہر سانس کا۔ اور جب رکوع سے اٹھیں بھی تب بھی ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، یہ کلمات کہیں، کیونکہ یہ بھی اتنے بڑے کلمات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی دیکھا تھا کہ فرشتے آئے ہیں ان کلمات کو لینے کے لیے۔ اور حمد کے کلمات کہنے پر دیکھیں، ایسے بعض کلمات ہیں کہ جن کے اوپر آ، فرشتے بھی اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں نہیں پتا ہم اس کا اجر کیسے لکھیں۔ اتنا بڑا کلمہ ایک بندے نے کہہ دیا، اتنا بڑا کلمہ، تو ہم کیسے لکھیں اس کا اجر؟ اور وہ کیا کلمہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے نے کہا ہے نا ویسے ہی لکھ لو، اس کا اجر میں خود اس وقت دوں گا جب میرا بندہ میرے پاس آئے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے میرے رب، تیرے لیے ہی ہے ساری تعریف، تیرے ہی لیے ہے تعریف، جو تیری ذات کی بزرگی اور تیری عظمت کی شان کے لائق ہے۔ جیسی تیرا جلال ہے، تیرے چہرے کا جلال ہے، اور جیسی تیری عظمت کی شان ہے اللہ، ویسی ہی تیری تعریف ہے، کیونکہ بندہ قاصر ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ میں نہیں اللہ تیری ثنا بیان کر سکتا، میں تیری تعریف کرنے سے قاصر ہوں یا اللہ تعالیٰ، میں کر ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ، تو تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، تعریف اللہ تعالیٰ کی کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کیسے تعریف کرے جس کا ہر ہر کام ہی قابل تعریف ہے، اور ساری کائنات میں اسی کے تو کام ہیں جو پھیلے میں، اور پھر ہر ہر اس کی صفت قابل تعریف ہے، ہر ہر اس کا معاملہ قابل تعریف ہے، ہر اس کی جتنے بھی افعال ہیں وہ قابل تعریف ہیں، تو پھر انسان کیسے کرے؟ تعریف نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے تو اللہ اکبر، سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلمیں بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں لکھنے لگیں، اس کے کلمات لکھنے لگیں، تو سارے سمندر خشک ہو جائیں، اور ساری کلمیں گھس گھس کے ختم ہو جائیں، اور ایسے 7 سمندر اور لائے جائیں، اور کلمیں بنائی جائیں، ایسے ہی مزید درخت ہوں جن کی کلمیں بنے۔ سوچیں دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور ہر درخت سے کتنی ہزاروں کلمیں نکل آئیں گی، چھوٹی چھوٹی تو ہوتی ہیں کلم، اور سمندروں میں کتنا پانی ہے، اور سب سیاہی بن جائے، اور سب بیٹھ کے لکھیں، جن انسان فرشتے سب اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھتے ہی جا رہے ہیں، لکھتے ہی جا رہے ہیں، لکھتے ہی جا رہے ہیں، اور اس کی تعریفیں لکھتے جا رہے ہیں۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمیں گھس جائیں گی، لیکن اس کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہم لک الحمد کلو، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے ساری کی ساری، ساری کی ساری حمد صرف اس کی ہے، تو اس کی تعریف تو ساری ہے، تو کس کس چیز پہ
इंसान तारीफ करे, हर तरफ अल्लाह ताला के ही फैसले और उसके ही अफआल हैं। इसलिए इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है। तो कहता है जो मेरे ऊपर ही है अल्लाह ताला की नेमतें, मैं तो उनकी भी, उनके ऊपर भी अल्लाह ताला की तारीफ पूरी बयान नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। तो इंसान के पास बेशुमार नेमतें हैं, ठीक है। वो अल्लाह ताला की हम्द का अहाता तो नहीं कर सकता, लेकिन कम अज कम दिन और रात अपना एक तकिया कलाम बना ले। जैसे बाज लोगों का तकिया कलाम कुछ होता है, कोई किसी का कुछ होता है। आप क्यों नहीं बना लेते अपना तकिया कलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त खुद ब खुद जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह ही निकलता रहे। तो ये कितना अच्छा हो जाए कि अगर इंसान अपनी जुबान से एक ही कलमा अदा करे और वो अल्हम्दुलिल्लाह का है, तो अल्लाह ताला कितना उससे राजी हो, जो अल्लाह ताला से राजी है हर वक्त। तो आज की दुआ जो मैंने आपको बता दी, रब्बी औज़ीनी अन अशकुरा नेमतक अल्लती अनअमत अलैया वाला वालिदैया, जैसे मैंने आपको बताया ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है। और अगर उन्होंने भी ये तौफीक मांगी है कि अल्लाह जो नेमतें तूने मुझ पे की और मेरे वालदैन को जो तूने नेमतें अता की, उन पे भी मुझे शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, तो हमें भी ये दुआ करनी चाहिए। जो नेमत भी मिली है उसके ऊपर कितनी नेमतें हैं, उनके कईयों का तो हमें एहसास भी नहीं और कईयों का हमें पता ही नहीं। तो जो नेमत भी हम पालें, छोटी हो या बड़ी, नेमत की कदरदानी इंसान अक्सर उस वक्त करता है जब नेमत उसे छिन जाती। तो अल्लाह ताला हमें नेमतों के जवाल से बचाए और उसे पहले ही शुक्र करने वाला बना दे। जितना शुक्र करेंगे अल्लाह ताला का, उतना ही अल्लाह ताला आपको मजीद देगा। और कलमा शुक्र क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्लाह ताला से तौफीक हम मांगे, क्योंकि हमसे नहीं कहा जाता और हम नहीं ये कर रहे। और फिर अमले साले की भी तौफीक मांगे, वो अमल जो अल्लाह ताला तुझे राजी कर दे, जो तेरे पसंदीदा हो। इसका मतलब हर अमल साले नहीं होता। और फिर ये कि अल्लाह ताला आ, मुझे नेक बंदों में अपने शामिल कर ले, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये बहुत प्यारी दुआ है, इसको मांगना चाहिए। और इसी से मिलती जुलती दुआ दूसरे मकाम पे कुरान करीम में है कि जिसमें है कि अल्लाह ताला मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। शुरू वो भी इसी तरह होती है, लेकिन उसमें औलाद की इस्लाह की, और अल्लाह मैं तौबा करती हूँ और अल्लाह मैं तेरे आगे सरेंडर करती हूँ। तो दोनों दुआओं को जमा कर लें, शुरू दोनों का एक ही है कि अल्लाह ताला मुझे नेमतों पे शुक्र करने वाला बना, और वालदैन पे जो भी नेमतें उन पे भी शुक्र करने वाला, और वो अमल मुझसे करा ले जिससे तू राजी होता हो। बाकी थोड़ा सा आगे जाके फर्क है। तो दोनों ही दुआएं मांगनी चाहिए, दोनों ही दुआएं बहुत प्यारी दुआएं हैं। और आज की मैंने आपको जो सोने की दुआ बताई है, सोने के से पहले जो आपने जिक्र करना है, तो वो आप जिक्र करें, ताकि हम जितनी मखलूक ने अल्लाह ताला की हम्द बयान की है ना, हमारा उसके बराबर हो जाए। सिर्फ ये कहने थे से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कफानी व आवानी व अतआमनी व सकानी वल्लज़ी मन्ना अलैया फ़अफ़दल, बस इतनी सी बात है। तो इसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि उसके बाद आप कोई दुआ भी मांग सकते हैं, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे तो फिर उसके बाद दुआ मांगना वो भी अच्छा है। तो इस वक्त जब आप ये कह लेंगे तो जो मसनून है वो तो ये, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइज्जतिका अन तुनज्जियनी मिनन नार। ऐ अल्लाह, मैं सवाल करती हूँ तेरी इज्जत के, तेरे गलबे के सबब के, तू मुझे निजात दे दे आग के अजाब से। ठीक है। तो और आपने यही कर लें, फिर उसके बाद कुछ और भी मांग सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसी तरह जैसे ये जिक्र आया है, रात को सोने से पहले आप ये कलिमात अदा करें। फिर उसके बाद यही सारा, ये पूरी एक ही हदीस में आता, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइज्जतिका अन तुनज्जियनी मिनन नार, ये उसके बाद कहते हैं। अगर मौत आ जाती है तो देखें, आखिरी कलाम बिस्तर पे सोने वक्त आपने अल्लाह ताला का शुक्र
کیا اور اس سے مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ کے عذاب سے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا کرے اور شکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔